بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. محترم حاضرین مجلس، اسلامی بھائیوں، آج کے ہمارے اس درس کا ٹاپک ہے وقت کی اہمیت۔ میں نے آپ کے سامنے حمد و صلات کے بعد قرآن مجید کی چھوٹی سورتوں میں سے ایک سورۃ العصر کی تلاوت کی، جس کا معنی اور مفہوم تقریباً ہم سبھی کو معلوم ہو۔ اللہ نے زمانے کی قسم کھائی اور زمانے کی قسم کھا کر کے کہا ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام انسان خسارے میں ہیں، یقیناً گھاٹے میں ہیں۔ کون لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے استثناء ذکر کیا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیا، جنہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس سورہ کے تعلق سے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر اللہ رب العالمین انسانوں کے لیے صرف کسی ایک سورہ کو نازل کر دیتا، صرف سورۃ العصر کو نازل کر دیتا، تو لوگوں کے لیے سورہ کافی تھی۔ 2 لائن کی سورہ ہے، چھوٹی سی سورہ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ انسان کی ہدایت، کامیابی کے لیے یہ سورہ کافی ہے۔ کیوں کافی ہے؟ اس لیے کہ انسان کی کامیابی کس چیز میں ہے؟ اللہ نے وہ فارمولے بھی بیان کر دیے، اور انسان ناکام کب ہوتا ہے، انسان کا نقصان کب ہوتا ہے، خسارہ اور گھاٹا کب برداشت کرنا پڑتا ہے، اس کا تذکرہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ کر دیا ہے۔ اور دونوں ہی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کر کے بیان کیا ہے۔ اور زمانہ کیا ہے؟ زمانہ کیا ہے؟ وقت ہے، اور وقت ہی کیا ہے؟ زندگی ہے۔ وقت کسی اور چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ وقت کیا ہے؟ ہماری زندگی، اسی کو وقت کہا جاتا ہے۔ ہماری جو زندگی ہے اسی کا نام وقت ہے، اور اس وقت کی اہمیت کیا ہے، اس حوالے سے آج آپ کے سامنے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات، انسان کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار اسی وقت پر ہے۔ جس انسان نے وقت کا صحیح استعمال کر لیا، وقت کا صحیح یوز کر لیا، دین کے معاملے میں یا دنیا کے معاملے میں، وہ کامیاب ہو گیا۔ وہ کامیاب ہو گیا، چاہے دین کے معاملے میں ہو، چاہے دین کا ایک حصہ۔ کیوں؟
کیونکہ قیامت کا دن بہت لمبا، بہت طویل ہوگا، تو ایسا لگے گا کہ دنیا کی زندگی بس چند دن کا سامان تھا، اور انسان زندگی میں اس کا تجربہ بھی کرتا ہے، اس کا تجربہ بھی کرتا ہے۔ جب پیچھے مڑ کر اپنی زندگی کو دیکھتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ ابھی میں بچہ تھا، اچانک جوان ہوا، اچانک بڑھاپے کی عمر میں داخل ہو گیا۔ اس لیے بعض سلف نے کہا کہ الوقت کالسیف ان لم تقطعه قطعک، کہ وقت جو ہے، ٹائم، یہ تلوار کی طرح ہے، یہ تلوار کی طرح ہے، اگر اس کو نہیں کاٹو گے وہ تم کو کاٹ دے گا، اگر تم اس کا صحیح استعمال نہیں کرو گے تم کو نقصان پہنچائے گا، یہ وقت تم کو نقصان پہنچائے گا، اگر صحیح اس کا یوز نہیں کرو گے یہ وقت تم سے لڑ رہا ہے، اس کو نہیں کاٹو گے تو یہ کیا کرے گا، تم کو کاٹ کر کے رکھ دے گا، گزر جائے گا۔ وقت کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وقت بڑی تیزی سے گزرتا ہے۔ خاص طور پہ قیامت کے قریب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب کا جو وقت ہوگا وہ کیا ہوگا، یتقارب الزمان، یتقارب الزمان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت بتلائی کہ زمانے قریب ہو جائیں گے، زمانے قریب ہو جائیں گے، سال مہینے اور مہینے ہفتوں کی طرح لگیں گے، دن بالکل جائیں گے، پل بھر میں گزر جائے گا۔ یہ ایسا ہی دن پتہ ہی نہیں چلے گا، پل بھر میں گزر جائے گا، لیکن ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ اور ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں نا، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ ایسا ہی ہے میرے بھائیوں، یہ ایسا ہی دور چل رہا ہے، یہ ایسا ہی دن ہے۔ تو وقت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وقت بہت تیزی کے ساتھ کٹتا ہے اور بہت تیزی کے ساتھ ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ دوسری خصوصیت وقت کی یہ ہے کہ آپ کے اختیار میں، آپ کے اختیار میں وہی وقت ہے جس میں آپ جی رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، اسی کے اندر آپ کا اختیار ہے، اس کے علاوہ کسی اور وقت میں آپ کا اختیار حاصل نہیں، آپ کو اختیار حاصل نہیں ہے۔ وقت تین طرح کا ہوتا ہے، وقت کتنے طرح کا ہوتا ہے؟ تین طرح کا ہوتا ہے، جو گزر چکا، جس میں ہم جی رہے ہیں، حال پریزنٹ، اور جو آنے والا ہے، فیوچر، مستقبل، پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر۔ پاسٹ پہ آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے، ماضی، پاسٹ جو گزر گیا اس کسی کا اختیار ہے نہیں ہے۔ فیوچر کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ کل لے دے کر کے آپ کے اختیار میں جو ہے وہ کیا ہے؟ آج کا، ابھی کا یہ لمحہ جس میں ہم جی رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، یہ آپ کے اختیار میں ہے، اس میں جو کر لو، آپ کے اختیار میں یہی ہے جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، جس لمحے کے ساتھ ہم گزر رہے ہیں۔ ماضی جو گزر چکا اس پر آپ کا کوئی بس نہیں چلتا، جو گزر گیا اس پر آپ کا کوئی بس چلنے والا نہیں ہے۔ وہ ایک خالی صفحہ تھا، خالی پیپر تھا، جو آپ نے اس پر چھاپ دیا، وہ چھپ گیا وہ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سیکنڈ کا بھی اختیار نہیں دیا ہے کہ ایک سیکنڈ پیچھے جا کر کے اپنی غلطی کو کیا کر لیں؟ درست کر لیں، سدھار لیں۔ جو ماضی گزر گیا، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو اس طرح کی کوئی ٹائم مشین اختیار میں نہیں دی ہے، اور سائنس بھی اس کو تسلیم نہیں کرتی ہے کہ انسان اپنے پاسٹ میں جا کر کے 10 سیکنڈ پیچھے، 1 سیکنڈ پیچھے بھی نہیں جا سکتا ہو۔ جو گزر گیا سو گزر گیا، جو ہو گیا وہ ہو گیا، اس کو تبدیل کرنے کا اختیار ہمارے پاس نہیں ہے، اس کو ہم مٹا نہیں سکتے، اس کو ڈیلیٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ جو ہو گیا وہ ہو گیا، اور جو آنے والا وقت ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ پتہ ہے کسی کو میرے بھائیو؟ پتہ نہیں ہے۔
آپ کے علم میں نہیں ہے وہ آئے گا کہ نہیں آئے گا. ایک سیکنڈ کے بارے میں، ایک منٹ کے بارے میں یہ پیشن گوئی یقینی طور پر نہیں کر سکتے کہ اگلا ایک منٹ زندہ رہنے والا ہوں یا نہیں رہنے والا ہوں. کوئی اس کی گارنٹی دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا ہے. یعنی وقت ہمارا کتنا ہے ہم کو نہیں پتا ہے، ہم کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ہمارے پاس کتنا وقت ہے. دنیا میں لوگ پلاننگ کرتا ہے، آدمی پلاننگ کرتا ہے، اور پلان تو آدمی ریٹائرمنٹ کے بعد بڑھاپے تک کے لیے کر کے رکھتا ہے، لیکن زندگی نے اس کے پاس کتنی مہلت بچا کے رکھی ہے یہ اس کو پتہ ہی نہیں، اس کو معلوم ہی نہیں ہے. بہت سارے لوگ دنیا میں بڑی بڑی پلاننگ کرتے ہیں، موت کے پنجے اچانک آ کر کے ان کو کیا کرتے ہیں؟ پکڑ لیتے ہیں، اور ساری پلاننگ ان کی دھری کی دھری رہ جاتی ہے. دنیا بھر کی خبریں ہم سنتے ہیں، این جوانی کی عمر میں ہم دیکھتے ہیں کہ موت آ گئی، تصور ہوتا بھی نہیں ہے. ابھی 2-4 دن پہلے آپ نے بھی یہ خبر سنا ہوگا، بالکل نوجوان لڑکا، میرے خیال سے پی یو سی مکمل کیا تھا، وہ دمام کے اندر اسی موڈ بدری کا رہنے والا تھا، گزر گیا، دنیا سے چلا گیا. بالکل نوجوان، ہٹا کٹا، جوان رانا، موت آئی، دنیا سے چل بسا. ہم دوسروں کے بارے میں خبریں سنتے ہیں نا تو ہم کو لگتا ہے ان کے ساتھ ہوا ہے، یہ معاملہ ان کے ساتھ ہوا، ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے. کیوں بھائی؟ کیوں؟ ہم نے کوئی گارنٹی لے رکھی ہے، کوئی ضمانت لے رکھی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم 60 سال تک زندہ رہیں گے، 50 سال تک زندہ رہیں گے، 70 سال تک زندہ رہیں گے؟ ہم نے اللہ تعالیٰ سے اس بات کی گارنٹی لے رکھی ہے؟ یعنی اللہ نے کسی کو بلا لیا، جوانی میں بلا لیا، وہ حادثہ اس کے ساتھ ہوا ہے، ہمارے ساتھ نہیں ہوا ہے. ایسا تھوڑی ہے میرے بھائیو. آدمی مستقبل کے لمبے لمبے، فیوچر کے لمبے لمبے منصوبے بنا کر کے رکھتا ہے. موت کسی کا منصوبہ دیکھ کر کے نہیں آتی ہے، کسی کی پلاننگ دیکھ کر کے موت نہیں آتی ہے، کسی کی ضرورتیں دیکھ کر کے موت نہیں آتی ہے. آدمی تو پلاننگ کرتا ہے کہ حج کریں گے، عمرے پہ جائیں گے، بچی کی شادی کرانا ہے، بچوں کو پڑھانا ہے. موت آپ کی پلاننگ دیکھ کر کے نہیں آتی ہے، لمحے میں آتی ہے میرے بھائیو، لمحے میں، اچانک. دنیا میں کتنے حادثات روزانہ ہم سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم سنتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں. ہم کو پتا نہیں ہے کہ مستقبل میں کتنا وقت، فیوچر میں کتنا وقت ہمارا بچا ہوا ہے، ہم کو پتا نہیں ہے میرے بھائیو، اس کا علم ہمارے پاس نہیں ہے. ایک حادثہ ہوا تھا، آپ کو پتا ہے، ممبئی کے اندر CST پر ایک پل گر گیا تھا. پہلے کی بات ہے، گاڑی اس کے نیچے، گاڑیوں کے اوپر کیا ہو گیا؟ پل گر گیا. کبھی تصور کرے، ذرا سوچے، اس سے جو گرے ہوں گے نا، اس پل سے جو گرے ہوں گے، مرے ہوں گے، روزانہ اسی پل سے گزرتے ہوں گے، آتے ہوں گے، جاتے ہوں گے. کیا پلاننگ ہوں گی ان کی، کیا ارادے ہوں گے، کیا منصوبے ہوں گے ان کے. بیوی گھر میں کھانا بنایا ہوگا، بچے انتظار کر رہے ہوں گے، ان کی اپنی پلاننگ ہوگی، چھٹیوں میں ان کو کہیں جانا ہے. ان کو پتا تھا کہ یہ پل جس پل پر ہم چڑھ رہے ہیں، گزر رہے ہیں، اس سے اترنا ہماری قسمت میں نہیں لکھا. ان کو معلوم تھا؟ نہیں معلوم تھا میرے بھائیوں. ہم کو فیوچر کے بارے میں نہیں پتا. ہر آدمی کو اللہ تبارک و تعالی نے لمیٹڈ پیریڈ دیا ہے، زندگی گزارنے کے لیے ایک مخصوص، ایک محدود وقت دیا گیا ہے ہمیں، جس میں وہ ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں کر سکتا ہے، ذرہ برابر بھی نہیں. ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے نا،
کوئی اس بات کی گارنٹی دے سکتا ہے کہ صحیح سلامت ہم اپنے گھر پہنچ جائیں گے؟ دے سکتا ہے؟ فیوچر کے بارے میں آپ کو پتا نہیں، آپ کو علم نہیں ہے، آگے کا جو وقت ہے اس کے بارے میں آپ کو اختیار حاصل نہیں ہے۔ میرے بھائیو، یہ دنیا کا پرابلم یہ ہے کہ ہم امتحان میں جی رہے ہیں، امتحان میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، اللہ نے موت اور زندگی پیدا کیے تمہارے امتحان کے لیے۔ ہم ایک ایگزام ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے ہاتھ میں وقت کی طرح ایک سادہ سا پیپر دیا گیا ہے، سادہ سا پیپر دیا گیا ہے، ٹائم گزر رہا ہے، ہر آدمی کا وقت گزر رہا ہے، ہر آنے والا دن ہمارے زندگی سے ایک دن ختم کر رہا ہے، ہم موت سے ایک دن قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ اب آپ عام طور پر ایگزام ہال میں بیٹھتے ہیں تو آپ گھڑی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹائم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کو پتا ہوتا ہے بچا ہے 10 منٹ بچا ہے۔ دنیا کا امتحان ہے نا، اس میں ہم کو پتا نہیں ہے کہ ہمارے پاس کتنا وقت بچا ہوا ہے۔ جس امتحان کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے اور جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہم کو پتا نہیں ہے کہ ہمارے زندگی کا کتنا وقت بچا ہوا ہے، کتنا ٹائم بچا ہوا ہے۔ یہ جمعہ ہم پڑھے نا، اگلا جمعہ ہم کو ملے گا یا نہیں ملے گا ہم کو پتا نہیں ہے۔ مغرب کی ابھی نماز ہم پڑھے، عشاء کی نماز آپ کو ملنے والا ہے یا نہیں آپ کو معلوم نہیں ہے، پتا نہیں ہے۔ مستقبل ہمارے علم میں نہیں ہے، فیوچر ہمارے علم میں نہیں ہے، اور ماضی پاسٹ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ ماضی میں جو ہو گیا وہ ہو گیا، پاسٹ میں جو ہو گیا وہ ہو گیا، ہم اس کو تبدیل نہیں کر سکتے، اور مستقبل جو ہونے والا ہے، فیوچر جو ہونے والا ہے، وہ ہمارے علم میں نہیں ہے۔ ہمارے پاس کتنا وقت بچا ہے کل لے دے کر کے ہمارے اختیار میں کیا؟ آج کا دن، ابھی یہ لمحہ، جس لمحے میں ہم جی رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، یہ ہمارے اختیار میں ہے، اس میں جو کر لیں گے کر لیں گے۔ اس لیے حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی دن طلوع ہوتا ہے نا، جب بھی کوئی دن طلوع ہوتا ہے تو دن طلوع ہوتے ہوئے انسان کو پکار لگاتا ہے، آواز دیتا ہے، یا ابن آدم انا خلق جدید، اے ابن آدم میں نئی مخلوق ہوں، جو عمل مجھ میں کرنا ہے کر لو، اگر میں چلا گیا تو پھر قیامت تک واپس لوٹ کر کے آنے والا نہیں ہوں۔ ایک ایک لمحہ جو گزر رہا ہے نا، اس لیے بعض سلف نے کہا کہ میں نے وقت کی اہمیت جو ہے نا، وقت کی اہمیت وہ برف بیچنے والے کو دیکھ کر کے میں نے پہچانا کہ وقت کی کیا اہمیت ہے۔ برف بیچنے والا ہوتا ہے نا، برف جو بیچتا ہے، برف لے کر کے بازار میں ہوا ہے، برف پگھلے گا، برف کیا ہوگا؟ پگھلے گا۔ اس کی فطرت میں کیا ہے؟ پگھلنا ہے، اس کی فطرت میں وہ پگھلے گا۔ اب یہ بندہ جتنا جلدی برف بیچ لے گا اتنا ہی اس کا کیا ہے؟ فائدہ ہے، جتنا جلدی اس کو بیچ لے گا اتنا ہی اس کا فائدہ ہے۔ برف پگھلنے سے نہیں رکے گا، وہ پگھلتا رہے گا۔ یہ زندگی ہماری برف کی طرح ہے، پگھل رہی ہے ہماری زندگی برف کی طرح۔ میرے بھائیوں، ایک ایک لمحہ ختم ہو رہا ہے، ہر ایک دن ہم کو موت سے قریب کر رہا ہے۔ ہم کو غور کرنا چاہیے، موت سے قریب ہونے کے بعد، موت سے قریب ہو جانے کے باوجود ہمارے عمل میں اضافہ ہوا یا نہیں ہوا؟ یہ ہمیں غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، اس کی فکر ہمیں ہونی چاہیے کہ موت سے ہر دن ہم قریب ہوتے جا رہے ہیں، کیا ہمارے عمل میں کوئی اضافہ ہوا؟ کچھ ہوا؟ ابن مسعود کہا کرتے تھے، میں ایسے دن سے ڈرتا ہوں، خوف کھاتا ہوں، ڈرتا ہوں، افسوس ہوتا ہے اس دن پر، وہ دن جس میں اپنے موت کے قریب آ گیا، موت سے قریب آ گیا، لیکن میرے عمل میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ اس دن سے میں ڈرتا ہوں، اس دن سے مجھ کو موت کے قریب کر دیا، اس دن نے مجھ کو موت سے قریب کر دیا، لیکن میرے عمل میں کوئی اضافہ
نہیں ہوا۔ اللہ کے بندو، میرے بھائیوں، وقت کی قدر کرو۔ وقت بہت بڑی قیمتی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو وقت ایک انویسٹمنٹ کے طور پر دیا ہے۔ دنیا میں ہمارا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے وقت دیا ہم کو، اور ہم کو اختیار دیا ہے اس وقت کے سرمایے کو انویسٹ کرنا ہے، انویسٹ کرنا ہے۔ اچھی چیزوں میں انویسٹ کریں گے، انشاءاللہ اللہ رب العالمین کے یہاں جنت ہے۔ ہاں؟ اگر اچھی چیزوں میں استعمال کریں گے تو کیا ہے؟ اللہ کے یہاں جنت ہے۔ اور اگر اسی وقت کو گمراہیوں میں، فضول چیزوں میں، لغو چیزوں میں، بیکار کی چیزوں میں، لایانی چیزوں میں صرف کریں گے تو بہت نقصان اٹھانے والے ہوں گے، بہت نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس۔ اللہ کی دو نعمتیں ایسی ہیں جس میں دنیا کے اکثر لوگوں کی اکثریت، میجورٹی خسارے میں رہتے ہیں، نقصان میں رہتے ہیں۔ غبن خسارے کو بولتے ہیں میرے بھائیوں۔ عربی کے اندر بہت سارے الفاظ، ورڈ یعنی خسارے کے لیے استعمال کیا گیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر کون سا لفظ استعمال کیا؟ مغبون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ جو لفظ استعمال کیا وہ مغبون کا، کہا کہ غبن کسے بولتے ہیں عربی زبان میں؟ عربی زبان میں غبن جو ہے نا، بزنس میں جو دھوکہ ہوتا ہے نا، جو دھوکہ ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں۔ اور بزنس میں بھی کون سا دھوکہ ہے؟ ایک قیمتی چیز کوئی تاجر اگر بہت سستے دام میں بیچ ڈالے، ایک چیز ہے اس کی بہت 10,000 قیمت ہے، ایک چیز ہے اس کی قیمت کتنی ہے؟ 10,000 ہے، اور 10,000 کی چیز کو ایک آدمی 1,000 میں بیچ آئے، اس وقت عربی زبان میں کہا جاتا ہے غبنتی تاجر دھوکہ کھا گیا۔ جس چیز کو بیچ کر کے 10,000 کمانا تھا، یا اس کو 10,000 کمانے تھے، اس چیز کو بیچ کر کے صرف کتنا لایا ہے؟ 1,000 لے کر کے آیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں دھوکہ، غبن۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی ورڈ استعمال کیا، وہی لفظ استعمال کیا۔ مطلب یہ ہوا کہ ان دو نعمتوں کے رہتے ہوئے جتنا کچھ کمانا چاہیے، جتنا کچھ دنیا کے اندر حاصل کرنا چاہیے، لوگوں کی اکثریت کماتی نہیں ہے۔ ان دو نعمتوں کے رہتے ہوئے جتنا کچھ عمل کرنا چاہیے، لوگوں کی اکثریت اتنا عمل نہیں کرتی ہے۔ ان دو نعمتوں کے رہتے ہوئے اپنی دنیا و آخرت جتنی بنانی چاہیے، لوگوں کی اکثریت ان دو نعمتوں کے رہتے ہوئے اپنی دنیا اور آخرت کی فکر نہیں کرتی ہے۔ میرے بھائیو، کیا ہے یہ دو نعمتیں؟ آپ نے کہا سب سے پہلی نعمت الصحہ، صحت، تندرستی کتنی بڑی نعمت ہے، صحت کتنی بڑی نعمت ہے۔ آج شاید زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں اس کے تعلق سے۔ ہم اور آپ جس زمانے میں جی رہے ہیں نا، جس دور میں ہم جی رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، یہ امراض و علل کا دور ہے، یہ بیماریوں کا دور ہے۔ بہت کم انسان ہے جو صحت مند ہے، بہت کم انسانوں کی میجورٹی مریضوں کی ہے، بیماروں کی ہے۔ یہ جو بظاہر بڑے سجے سجائے نظر آتے ہیں نا میرے بھائیو، اوپر سے سجے سجائے ہوئے جو نظر آتے ہیں انسان، لیکن جسمانی اعتبار سے دیکھو تو اندرونی طور پر بڑے کھوکھلے ہیں، اندرونی طور پر بالکل کھوکھلے ہیں۔ یہ جسمانی طور پر، بالکل ظاہری طور پر یہ جسم سجایا ہوا ہے، نہیں تو اندرونی طور پر کیا ہے؟ یہ کھوکھلا ہے، بالکل کھوکھلا۔ آج کا انسان 40 سال کی عمر کو پہنچتا نہیں ہے، ساری بڑی بڑی بیماریاں اس کے زندگی میں دستک دے چکی ہوتی ہے۔ 40 سال کی عمر کو پہنچا ہوا انسان بی پی میں مبتلا ہے، شوگر میں مبتلا ہے، ڈپریشن میں، کیا کیا بلائیں، کیا کیا مصیبتیں۔ امراض و علل کا دور ہے۔ تندرست انسان آج زمین پر بہت کم ہے۔ ایسے میں نعمت تندرستی کو سمجھانے کے لیے، بتلانے کے، زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائیو۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسانوں کو اس زمین پر
نعمت ایمان کے بعد، ایمان کی نعمت کے بعد اگر سب سے بڑی نعمت اگر کوئی ملی ہے تو وہ کون سی ہے؟ تندرستی کی نعمت ہے، تندرستی کی نعمت ہے۔ ایمان کے بعد، حق کے بعد، ہدایت کے بعد اگر کوئی بڑی سے بڑی دولت ہمیں ملی ہے تو تندرستی کی دولت ملی ہے، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں میرے بھائیو۔ غربت ہو صحیح، فقر و فاقہ ہو صحیح، غربت کے باوجود انسان خوشی سے جیتا ہے، فقر و فاقہ کے باوجود انسان خوشی سے جیتا ہے، بھوک و پیاس کے باوجود انسان خوشی کے ساتھ جی سکتا ہے۔ لیکن دنیا کی ساری نعمتیں میسر ہو، ساری نعمتیں اس کے پاس موجود ہو، اور یہ ایک نعمت تندرستی، صحت اور تندرستی جو ایک نعمت ہے نا، اگر وہ چھن گئی نا، زندگی کی ساری خوشیاں کیا ہو جاتی ہیں؟ رخصت ہو جاتی ہیں، زندگی سے ساری خوشیاں ختم ہو جاتی ہے، چہروں کی ساری مسکراہٹیں ختم ہو جاتی ہے، نہ صرف مریض کے سارے فیملی ممبرز کے زندگی سے خوشیاں، خصوصاً اگر گھر میں کوئی بڑے مرض میں گھر کا سرپرست ذمہ دار آدمی جو پیرنٹس کی حیثیت رکھتا ہے، اگر وہ آدمی کسی بڑے بیماری میں اگر مبتلا ہو جائے نا میرے بھائیوں، تندرستی کی نعمت ایسی نعمت ہے کہ عام طور پر اس کے رہتے ہوئے اس کی قدر نہیں ہوتی ہے میرے بھائیوں، اور اس کے قدر کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب وہ چھن جاتی ہے، زندگی سے چلی جاتی ہے، چھن جانے کے بعد اس کا احساس ہوتا ہے کہ اس نعمت کے رہتے ہوئے اس کے قدر کرنے والے، اس کی عظمت کو محسوس کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں، بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ عربی زبان میں ایک مقولہ ہے، کہا جاتا ہے الصحۃ تاج علی رؤوس الاصحہ لا یراہا الا المرضى، صحت اور تندرستی صحت مندوں کے سر پر رکھا ہوا کیا ہے؟ ایک تاج ہے، ایک تاج ہے، بڑا معنی خیز جملہ ہے۔ صحت اور تندرست صحت مند انسانوں کے سر پر رکھا ہوا کیا ہے؟ ایک تاج ہے۔ یہ صحت تندرستی ایک انسان کے سر کے اوپر کیا ہے؟ تاج کی حیثیت رکھتا ہے، جو صرف مریضوں کو اور بیماروں کو نظر آتا ہے۔ کس کو نظر آتا ہے؟ صرف بیماروں کو اور مریضوں کو۔ ایک امیر سے امیر، بیمار انسان، ایک مالدار سے مالدار انسان، بیمار ترین انسان جسے بیماری نے موت کی دہلیز پہ، موت کے قریب پہنچا دیا ہو، جب ایک صحت مند بھیکاری کو دیکھتا ہے نا، مالدار آدمی ہے، ساری سہولتیں، ساری نعمتیں اس کے پاس، لیکن موت کے قریب پہنچ چکا ہے، جب وہ ایک بھیکاری کو دیکھتا ہے تھوڑی دیر کے لیے وہ آرزو کرتا ہے، تمنا کرتا ہے کاش اس کی جگہ میں ہوتا، کاش اس کی جگہ میں ہوتا۔ صحت مند بھیکاری کو دیکھنے کے بعد وہ تھوڑی دیر کے لیے آرزو کرے گا کہ کاش اس کی جگہ میں ہوتا۔ دنیا نہیں ہے صحیح، لیکن تندرستی ہے اس کے پاس، بھیکاری ضرور ہے، فقیر ضرور ہے، محتاج دولت اس کے پاس ہے۔ ایک امیر سے امیر شخص، ایک دولت مند انسان، اس کے پاس صحت تندرستی کی دولت نہیں ہے۔ ایک بھیکاری کو بھی دیکھ کر کے آرزو کرتا ہے، تمنا کرتا ہے کہ میری زندگی میں مال و دولت نہیں رہتا، چل سکتا تھا، لیکن یہ صحت تندرستی ہوتا نا، اس کے جگہ پہ اگر میں ہوتا تو میرے لیے اچھا ہوتا میرے بھائیوں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ذمہ دار قسم کے انسان وہ ہیں اور خوش نصیب انسان وہ ہے جو اس نعمت تندرستی کے رہتے ہوئے اس نعمت کی قدر و قیمت کا احساس کر لے، اور اس نعمت کی قدر کر کے تندرستی کے ایام میں جو کچھ کرنا چاہیے نا، جو کچھ عمل کرنا چاہیے، عبادت کرنی چاہیے، اللہ کی کم حق وہ کر لے۔ کیا ہے وہ ذمہ دار انسان ہے وہ۔ اور لوگوں کی اکثریت کیا کرتی ہے؟ اس کی قدر نہیں کرتی ہے میرے بھائیوں۔ تندرستی میں نماز یاد نہیں آتی، جب تندرستی رہتی ہے نا تو ایمانداری یاد نہیں آتی ہے، تندرستی میں صلہ رحمی یاد نہیں آتی ہے، تندرستی میں انصاف یاد نہیں آتا ہے۔ یہ سب چیزیں کب یاد آتی ہے؟ یہ ساری چیزیں کب یاد آتی ہے؟ جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں، اور بیماری جب ہمارے غرور کو کچلتی ہے، مسلتی ہے، دباتی ہے، تب ہمیں یاد آتا ہے، مسجد بھی یاد آئے گی،
نماز بھی یاد آئے گی، غریب رشتہ دار بھی یاد آئیں گے، اڑوس پڑوس بھی یاد آئیں گے، سب یاد آئیں گے۔ کب؟ جب بیماری ہمیں کچلتی ہے، دباتی ہے، ہمارے غرور کو دباتی ہے، کچلتی ہے، تب مسجد، نماز، یہ ساری عبادتیں اللہ کو یاد آنے لگتا ہے۔ انسان وہ ہے جو یہ اسباب تندرستی کی حالت میں یاد کر لے، مسجد سے رشتہ تندرستی کی حالت میں ہو، نمازوں سے رشتہ تندرستی کی حالت میں ہو، سچائی تندرستی میں ہو، انصاف تندرستی میں ہو، صلہ رحمی تندرستی میں ہو، ایمانداری تندرستی میں ہو۔ تندرستی کی حالت میں جو رب کی جتنی زیادہ عبادت کر لے، جتنی زیادہ عبادت کر لے، وہ رب العالمین کا اتنا سچا بندہ ہے، اتنا سچا بندہ ہے، اور اس کے اعمال صالحہ رب العالمین کی یہاں اتنی ہی، یعنی اس کے اعمال صالحہ العالمین کی اتنی ہی سچی بندگی ہے۔ تو بھائیو، قدر و قیمت اپنے صحت تندرستی کی جو نعمت ہے نا، اس کی کیا کرنی چاہیے؟ ہمیں قدر کرنی چاہیے، اور اپنے رب کی اس نعمت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ بیماری کے وہ ایام آئیں گے زندگی کے اندر میرے بھائیو، ذرا سننا، بیماری کے وہ ایام ہمارے زندگی میں آئیں گے، کل میری اور آپ کی پیشانی ایک سجدے کے لیے تڑپ جائے گی، ایک سجدے کے لیے تڑپ جائے گی، ہم ایک سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ اللہ نہ کرے کہ وہ حالت ہماری زندگی میں آئے، آپ کی زندگی میں آئے، انسان تڑپ جاتا ہے ایک سجدے کے لیے بیماری کی حالت میں، لیکن اس سے جھکا نہیں جاتا، اس کی پیشانی زمین پر رکھی نہیں جاتی۔ بیماری کے ایام میں وہ عبادت کرنا چاہ کر کے بھی وہ عبادت نہیں کر سکتا ہے، نہیں کر پاتا، صحت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ اور کتنے بڑے خسارے میں، کتنے بڑے دھوکے میں ہیں، اور کتنے بڑے گھاٹے میں وہ شخص جو تندرستی کے ایام میں رب العالمین کی عبادت نہ کرے۔ میرے بھائیو، دوسری نعمت کیا ہے؟ دوسری نعمت اسی حدیث کے اندر کیا بتائی گئی؟ الفراغ کہ لوگ اس کی نعمت کو پا کر کے سب سے زیادہ ناشکری کر رہے ہیں، سب سے زیادہ گھاٹے میں، نقصان میں، خسارے میں، اور جتنا پانا چاہیے وہ نہیں پا رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ خالی وقت کی نعمت۔ اور واللہ العظیم، رب کی نعمتوں میں انسان نعمتی وقت کو جتنا برباد کرتا ہے، جتنا ضائع کرتا ہے، کسی اور نعمت کو شاید اس قدر ضائع نہیں کرتا ہے۔ خصوصاً ہمارے دور میں، ہمارے زمانے میں جب زندگی لہو و لعب سے عبارت، کھیل تماشے سے عبارت ہے، صبح کھیل، شام کھیل، دن کھیل، رات کھیل، پوری زندگی گیم میں بدل چکی ہے میرے بھائیوں۔ زندگی مقصد کھیل تماشا ہو چکا ہے۔ اسی مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں نہیں بھیجا کہ جاؤ دنیا کے اندر کھیلو، تماشا کرو، لہو و لعب کی زندگی گزارو۔ اس تماشے کے لیے اللہ نے ہم کو نہیں بھیجا۔ اور ہمارے نوجوانوں کی لائف اسٹائل کو دیکھ لیجیے۔ ہمارے نوجوان اسکول اور کالج سے آنے کے بعد باقی جو اوقات مشغولیتوں سے میں گزارتے ہیں نا، تو ہماری نوجوان نسل کا لائف اسٹائل ہے، طرز زندگی فرینڈ سرکل، ہوٹلوں میں جمع ہونا، روزانہ جمع ہونا، اور عشاء کے بعد بیٹھنا، گپ شپ کرنا، گھنٹوں بات چیت کرنا۔ کیا ہے وقت کا؟ کیا ہے میرے بھائیو؟ یہ ضیاء ہے۔ وقت کو برباد کرنا، یہ عمر کو برباد کرنا ہے۔ وقت کو برباد کرنا، یہ زندگی کو برباد کرنا ہے۔ اور زندگی یہ کیا ہے؟ امانت ہے میرے بھائیو۔ زندگی کیا ہے؟ امانت ہے۔ اس کے منٹ کا حساب حشر کی عدالت میں پیش کرنا ہے، مجھے بھی پیش کرنا ہے، اور آپ سبھی کو پیش کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ زندگی اپنی مرضی، اپنی منمانی۔ زندگی رب کی دی ہوئی نعمت ہے، رب کے مرضی کے مطابق گزارنی ہے، رب کے مرضی کے مطابق اپنی منمانی جیسا من چاہا ویسے ہم گزار رہے، ایسا نہیں ہے میرے بھائیو۔ اللہ تعالیٰ نے مقصد کے تحت ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہوگا۔
میں نے شروع میں کہا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر زمانے کی قسم، فجر کی قسم، سورج اور چاند کی، ان ساری چیزوں کا قسم اللہ رب العالمین نے کھا کر کے وقت کی اہمیت کو کیا کیا ہے، بتلایا ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں یا ابن آدم انما انت ایام اذا ذهب یومک ذهب بعضک، اے ابن آدم کی اولاد، تم ایام ہو، ایام ڈیز، تم ایام ہو۔ جب بھی ایک دن تمہاری زندگی سے گزرتا ہے تو تمہاری زندگی کا ایک دن کیا ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے۔ جب تمہارے زندگی سے ایک دن گزر گیا، تم ایک دن چھوٹے ہو گئے، ایک دن کم ہو گیا، تمہاری زندگی سے ایک دن ختم ہو گئی۔ یہ ٹائم زندگی کا مطلب ہوتا ہے، ٹائم زندگی کا مطلب کیا ہے، ٹائم، وقت۔ اور آدمی جس چیز کو ٹائم دے رہا ہے نا، اس سے اس کی زندگی کی قیمت سمجھنا ہے، اس کی زندگی میں کس کی زندگی کتنی ویلو ہے، کس کی زندگی میں وقت کی، آپ کی زندگی کی کیا ویلو ہے۔ یہ پب جی گیم، یہ زندگی کا ویلو ہے میرے بھائی۔ آج ہمارے نوجوان، ابھی بات آ رہی، آگے آئے گی، امتی محمدیہ کے فرد ہیں ہم۔ آپ لوگوں کو جنت کا راستہ دکھانا، لوگوں کو جنت کا راستہ دکھانا، توحید کا راستہ دکھانا، جہنم سے بچانا، اس کام کے لیے آپ کو دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے۔ ایک مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر ہم کو بھیجا ہے۔ اور یہ جو اتنا قیمتی ٹائم ہے، وقت ہے، اتنا محدود وقت ہے، وہ آپ کا کہاں جا رہا ہے؟ نوجوان تو ہے نہیں، مجھے کہا گیا تھا کہ نوجوان کے بارے میں بھی کچھ بولنا ہے، لیکن نوجوانوں کو میں نہیں دیکھ رہا ہوں، اکثر ہمارے عمر دراز لوگ ہیں، موبائل میں گیم کھیلنے میں جا رہا ہے۔ ہم سفر کرتے نا، مان لیجئے کہ یہاں سے ہم منگلور جاتے ہیں، لیکن منگلور اگر ہم بس سے جا رہے ہیں تو وہ جو وقت ہمارا گزرتا ہے نا، موبائلوں کے اندر فضول چیزوں میں، فالتو چیزوں میں کیا کرتے ہیں، گزار دیتے ہیں۔ اگر ہم چاہے تو اسی وقت میں ایک پارہ قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ اپنی سیٹ پہ بیٹھ کر کے آدھا پارہ، ایک پارہ، پاؤ پارہ، کچھ بھی ہو، قرآن کا کچھ حصہ تو پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ لیکن ہم قرآن پڑھنے میں اس ٹائم کو یوز نہیں کرتے ہیں، بیکار کی چیزوں میں، فالتو چیزوں میں، گیم کھیلنے میں، پب جی کھیلنے میں۔ میرے بھائیو، اس سے کیا فائدہ مل جانے والا ہے، کیا فائدہ ہو جانے والا ہے؟ گیم کھیل کر کے پب جی میں کچھ لیول آپ نے پار کر لیا، اس سے آپ کا کیا فائدہ ہوا؟ اس سے آپ کو ترقی مل گئی۔ مسلمانوں کی ترقی یہی ہے، ان کے نوجوان پب جی کے اتنے لیول پار کر چکے ہیں۔ مسلمان کے نوجوان کا یہی ترقی ہے، یہی کام ہے کہ آپ نے اتنا گیم سیکھ لیا، اتنا گیم کھیل رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ یہ ویلو آپ کی زندگی کی ہے؟ کسی کو ٹائم آپ دے رہے ہیں نا، کسی کو جو آپ اپنا وقت دے رہے ہیں، گویا کہ آپ اپنی زندگی اس کو دے رہے ہیں، آپ اپنی زندگی اس کو دے رہے ہیں۔ آپ اب اس سے آپ کی زندگی کی ویلو کو، ہم اپنی زندگی کے ویلو کو، قیمت کو کیا کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ کیا ویلو ہے آپ کی زندگی کی؟ 2-3 گھنٹہ موسیقی سن رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، ریل دیکھ رہے ہیں۔ آج کل ریل کا ایسا یہ چلا ہوا ہے، فیس بک، واٹس ایپ، پوری رات جگے ہوئے ہیں، پوری رات جگے رہتے ہیں۔ فجر کی نماز میں نہیں آئیں گے، لیکن 5 بجے تک ہمارے نوجوان کیا کرتے ہیں؟ ہماری بچیاں ہو یا ہمارے بچے ہو، کیا کرتے ہیں؟ موبائل چلاتے ہیں، گھروں کے اندر بند کمرے کے اندر موبائل چلاتے ہیں، چیٹ کرتے ہیں، غلط تعلقات۔ یہ کیا ہے میرے بھائیو؟ یہ بے حیائی نہیں ہے تو کیا ہے؟ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس وقت کے بارے میں سوال کرنے والے ہیں، ایک نہیں بلکہ 5 سوالوں میں سے 2 سوال صرف وقت کے بارے میں ہوں گے، صرف وقت کے بارے میں۔ کیا جواب دیں گے ہم؟
اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ پوچھے گا وعن عمرہ فیما افناہ وعن شبابہ فیما ابلاہ. اللہ تعالیٰ انسان سے اس کی عمر کے بارے میں پوچھے گا، عمر کہاں گزاری؟ تو کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے کہ پب جی کے اتنے لیول پار کر لیے تھے ہم نے دنیا کے اندر. دنیا کے اندر ہم کھیل تماشے کر رہے تھے، ہم نے اس میں اور اس میں اتنا ترقی کر لیا تھا. یہی اللہ رب العالمین کو ہم جواب دیں گے. اتنے عمر میں یہ جواب اللہ رب العالمین کی عمر کے بارے میں ہمیں دینا ہے، ہر ایک کو دینا ہے میرے بھائیوں. وعن شبابی فیما ابلاہ، آدمی سے اس کے جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا. جوانی ملی کہاں خرچ کیا؟ گیم کھیلنے میں، دوستوں سے چیٹ کرنے میں، حرام تعلقات بنانے میں، اور ان میں ان میں فضول کی گفتگو کرنے میں زندگی گزار دی، جوانی گزار دی. میرے نوجوان بھائیوں اور بہنوں، قدر کرو وقت کی قدر. وقت بڑی قیمتی چیز ہے، بڑی قیمتی شے ہے. آپ کو معلوم ہے جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ سے جنت نہیں مانگیں گے. جہنمی جب جہنم میں رہیں گے نا تو اللہ تعالیٰ سے جنت نہیں مانگیں گے. اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے جنت دے دے، مجھے جنت دے دے. اس لیے کہ ان کو پتا ہے، معلوم ہے کہ بغیر عمل کے جنت ملنے والی نہیں ہے. جنت کے لیے کیا چاہیے؟ عمل چاہیے. ان کو معلوم ہے کہ بغیر عمل کے جنت ملنے والی نہیں ہے. اور عمل کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ کیا چاہیے؟ تو عمل کرنے کے لیے وقت چاہیے. عمل کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ وقت چاہیے. وقت مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے، وقت مانگیں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا کہا؟ وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ. وہ چلائیں گے، اس میں چیخیں گے. اللہ تعالیٰ دنیا میں واپس بھیجتے، تھوڑی سی مہلت اور دے دے تاکہ ہم بھی نیک عمل کر لے. ان کو پتا ہے، ان کو معلوم ہے کہ نیک عمل کے بغیر جنت ملنے والی نہیں ہے. اور عمل کے لیے کیا چاہیے؟ وقت چاہیے. اللہ تعالیٰ سے کیا مانگیں گے؟ وقت مانگیں گے. تھوڑی سی مہلت دیتے، تھوڑا سا وقت دیتے. اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ کیا جواب دے گا اللہ تعالیٰ؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر. کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی؟ اتنی عمر نہیں دی تھی، اتنا ٹائم نہیں ملا تھا. اتنے ہی ٹائم میں نصیحت کرنے والوں نے نصیحت حاصل کر لی. یہ جن کو تم جنت میں دیکھ رہے ہو نا، یہ کیوں گئے جنت میں؟ یہ جنت میں کیوں داخل ہوئے؟ کیونکہ انہوں نے ٹائم کا صحیح استعمال کیا، صحیح یوز کیا. اس لیے آج کہاں پر ہیں؟ جنت میں ہیں. دنیا کے اندر یہ جو وقت اللہ رب العالمین نے ان کو دیا تھا نا، اس وقت کا انہوں نے صحیح استعمال کیا، صحیح یوز کیا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمایا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. جنتیوں سے کہا جائے گا کہ کھاؤ پیو مزے کرو جنت میں. کیوں میرے بھائیو؟ جنتیوں سے جنت میں کہا جائے کہ کھاؤ پیو مزے کرو، مزے کی زندگی گزارو. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کیونکہ دنیا میں تمہیں ایام ملے تھے، ایام ڈیز تمہیں ملے تھے جو گزر چکے. ان ایام کا تم نے صحیح استعمال کیا، صحیح یوز کیا. ان کو عمل میں گزارا، ان کو عبادت میں گزارا، ان کو علم حاصل کرنے میں استعمال کیا، ان کو خیر و بھلائی کے کام میں استعمال کیا. اس لیے تم کو کامیابی ملی ہے، اس لیے تم کو کامیابی ملی ہے. وقت مانگیں گے. جہنمی کیا مانگیں گے؟ وقت مانگیں گے. بلکہ موت کے وقت کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا کہا؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق من الصالحین. تمنا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ تھوڑا وقت اور دے دے. میں اللہ کے راستے میں کچھ خرچ نہیں کر پایا. جب خرچ کرنا چاہیے تھا نا تب میں خرچ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ تھوڑا سا وقت دے دے، تھوڑی سی مہلت دے دے، میں تیرے راستے میں کیا کر لوں گا؟ خرچ کر لوں گا. اور اب کی بار
خرچ کر کے صالح لوگوں میں سے ہو جاؤں گا، اچھے لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ سوچئے صدقہ کتنی مفید نیکی ہے، کتنی اچھی نیکی ہے۔ موت کے ٹائم آدمی تمنا کرے گا کہ کاش میں صدقہ کر دیا ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ عام طور پہ بندہ صدقہ کب کرتا ہے؟ صدقہ اس وقت نہیں کرتا جب صدقہ کا ٹائم ہے۔ صدقے کا ٹائم کب ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت صدق وانت صحیح شحیح، اس وقت صدقہ کرو جب تمہارا جسم کیا ہو؟ سلامت ہو، ذہن تندرستی کی حالت میں صدقہ کیا کرو۔ تمہارے اندر مال کی لالچ ہے، کما رہے ہو، کالج میں پڑھ رہے ہو، گھر کی طرف سے تم کو کچھ جیب خرچ ملتا ہے نا، 10-20 جو بھی ملتا ہے اسی میں سے کچھ خرچ کر دیا کرو۔ 10 ہی روپیہ دینے کی طاقت ہے نا، ابھی پڑھ رہے ہو، کماتے نہیں ہو، لیکن جیب خرچ والدین دیتے ہیں، پیرنٹس دیتے ہیں، اسی میں سے 10 روپیہ خرچ کر دو، 20 روپیہ خرچ کر دو، 50 روپیہ خرچ کر دو۔ 50 بھی تمہارے لیے بہت ہے۔ تو جب صحت سلامت ہو، جب مال کی لالچ ہو، اس وقت کم صدقہ بھی بڑے فائدہ والا ہوتا ہے، بڑا فائدہ والا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت صدقہ کرو، اور اس وقت کوئی صدقہ نہیں کرتا۔ جب مرنے لگتے نا بیماری کی حالت میں، اس وقت یاد آتا ہے کہ میں صدقہ نہیں کیا کبھی زندگی میں، تب تم کہتے ہیں، تب یاد آ جاتا ہے اللہ تھوڑی سی مہلت وقت۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہا ہے؟ وقت مانگ رہا ہے، تھوڑی سی مہلت دے دے، تھوڑا سا وقت دے دے۔ وہ جو 99 آدمی کو قتل کیا، پھر ایک کو قتل کر کے 100 کو مار دیا کہ نہیں مار دیا؟ تو جب وہ مر گیا تو کہا گیا کہ دیکھو کس زمین سے زیادہ قریب ہے وہ، تو نیک لوگوں کی زمین سے یا برے لوگوں کی زمین سے؟ چند ایک بالش وہ زیادہ چل گیا تھا، نیک لوگوں کے قریب زیادہ تھا۔ وہ چند لمحے کا جو اس نے عمل کیا نا میرے بھائیو، چند لمحے کا، وہ جو لمحہ وہ چند لمحے کا جو اس نے عمل کیا، اس کی وجہ سے وہ کہاں چلا گیا؟ جنت میں چلا گیا، چند لمحے کے عمل کی وجہ سے۔ واللہ تھوڑی سی مہلت بڑی ہوتی ہے میرے بھائی، بڑی ہوتی ہے۔ ایک لمحہ جس میں ہم جی رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، یہ ایک لمحہ ہم کو جہنم سے آزاد کرا سکتا ہے، جہنم سے ہمیں آزادی دلا سکتا ہے۔ ایک سچی توبہ جس کو کرنے میں شاید 10 سیکنڈ نہ لگے، اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہ اس کے ذریعے سے کیا کر سکتا ہے؟ معاف کر سکتا ہے۔ لمحہ چھوٹا مت سمجھو میرے بھائیو، یہ چھوٹا سا لمحہ بھی انسان کو جہنم سے کیا کر سکتا ہے؟ آزاد کر سکتا ہے۔ تو بندہ چاہے گا کہ اللہ تعالیٰ سے تھوڑی مہلت دے دے، صدقہ کروں، اللہ تعالیٰ کہے گا لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، اللہ تعالیٰ تھوڑی مہلت اور دے دے، زندگی اتنی سی بڑھا دے کہ میں نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں صدقہ کر کے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا جواب دے گا؟ جب زندگی کا ٹائم ختم ہو گیا، جب موت کا وقت آ گیا، پھر ہماری طرف سے ٹائم بڑھایا نہیں جاتا، ہماری طرف سے اس وقت میں اضافہ نہیں کیا جاتا ہے۔ ابھی ٹائم ہے، ابھی کیا ہے ہمارے پاس؟ ٹائم ہے، آپ کے پاس ٹائم ہے۔ ایک لمحہ کی قدر کیجئے میرے بھائیو۔ آپ سبحان اللہ بولتے ہیں نا، سبحان اللہ بول دیتے ہیں، الحمدللہ بول دیتے ہیں، آپ کے اعمال میں نیکی لکھی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ آدمی صرف بولتا ہے، اس کے میزان کا پلڑا کیا ہو جاتا ہے؟ بھر جاتا ہے۔ الحمدللہ انسان کی نیکی کے پلڑے کو بھر دیتا ہے۔ یہ وقت ہے آپ کے پاس، جو مر گیا نا وہ اتنی بھی نیکی نہیں کما سکتا ہے جتنا آپ الحمدللہ بول کر کے کما سکتے ہیں۔ ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ جب وہ حدیث سنی کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ حدیث جب انہوں نے سنی تو ابن الجوزی فرماتے ہیں کتنے سارے
یہ کلمہ جب بندہ پڑھتا ہے نا، یہ جو کلمہ میں نے ابھی ذکر کیا، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمہ جب بندہ پڑھتا ہے تو جنت میں اس کے لیے باغ لگا دیے جاتے ہیں، درخت لگا دیے جاتے ہیں۔ تو ابن الجوزی فرماتے ہیں، یہ حدیث سننے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ کتنے سارے باغات ہم نے ضائع کر دیے، کتنے سارے باغات ہم نے ضائع کر دیے، اتنا ٹائم ہمارے پاس تھا ہم نے ضائع کر دیا اس کو، ہمارے پاس وقت تھا ہم نے اس کو برباد کر دیا۔ کس میں ضائع کر دیا؟ کس میں برباد کر دیا؟ گیم کھیلنے میں برباد کر دیا، کھیل کود میں کر دیا برباد، ادھر ادھر کی باتوں میں، ادھر ادھر کے بیکار کی چیزوں میں اپنے وقت کو کیا کر دیا؟ بیکار کر دیا۔ اللہ کے بندو، اس لیے جتنا وقت ملا ہے میرے بھائیو، اس وقت کی کیا کرنی چاہیے؟ قدر کرنی چاہیے۔ جنت میں کامیاب وہ لوگ ہوں گے قیامت کے دن جنہوں نے وقت کی قدر کی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جب کامیابی کی بات کی انسانوں کی اور خسارے کی بات کی تو قسم کس چیز کی کھائے؟ والعصر، زمانے کی قسم کھائی، وقت کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے۔ جو ٹائم کا صحیح استعمال نہیں کرتا ہے وہ گھاٹے میں رہتا ہے، وہ نقصان میں رہتا ہے۔ جو ٹائم ایمان میں لگاتا ہے، اچھے اعمال کرنے میں لگاتا ہے، حق کی تلقین کرنے میں لگاتا ہے، صبر کی تلقین کرنے میں لگاتا ہے، وہ خسارے سے کیا ہو جاتا ہے؟ بچ جاتا ہے، نقصان سے بچ جاتا ہے۔ ٹائم کی قیمتی چیز ہے۔ سلف جو ہے نا، ہمارے جو سلف گزرے ہیں، ٹائم کا بہت صحیح استعمال کرتے تھے، بہت ڈرتے تھے وہ۔ حسن بصری کہتے ہیں، حسن بصری تابعی ہیں، وہ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ صحابہ کے بارے میں۔ کہتے ہیں ادرکت اقواما، میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، ایسے لوگوں کو میں نے پایا ہے جن کے نزدیک ٹائم کی قیمت پیسے کی قیمت سے زیادہ تھا، درہم و دینار سے زیادہ اہمیت ٹائم کو دیتے تھے۔ کیوں میرے بھائیو؟ کیوں؟ کوئی جواب دے گا اس کا؟ کیوں پیسے سے زیادہ وہ کس کو اہمیت دیتے تھے؟ وقت کو اہمیت دیتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دینار چلا جائے گا نا، پھر واپس آ جائے گا، پھر کما لیں گے۔ پیسہ چلا جائے گا، پھر آ جائے گا زندگی کے اندر، واپس آ جائے گا، لیکن گیا ہوا ٹائم واپس آنے والا نہیں ہے۔ میں نے کہا نا شروع میں، پاسٹ جو گزر گیا، جو چلا گیا، وہ پھر اس کے اندر ہم کچھ بھی تبدیلی نہیں کر سکتے ہیں، اس کے اندر ہمارا اختیار نہیں ہے۔ اس لیے عمریں لگا دیں گے نا، ہم اپنی ساری عمر لگا دیں گے، اب پیسہ خرچ کر دے، آپ کی عمر کا ایک لمحہ آپ کو واپس ملنے والا نہیں ہے میرے بھائیوں۔ تمنا تو آدمی بہت ساری کرتا ہے، بہت ساری چیزوں کا کرتا ہے۔ اس لیے سلف ٹائم کو کیا کرتے تھے؟ اس وقت کو نیکیوں سے بھر دیتے تھے۔ جو بھی وقت ان کے پاس تھا نا، اس وقت کو نیکیوں سے بھر دیتے تھے۔ حماد ابن سلمہ، ان کے ایک شاگرد ہے عبد الرحمن ابن مہدی، ان کے ایک دوسرے شاگرد کہتے ہیں کہ میں حماد بن سلمہ، یہ بہت بڑے محدث تھے، کہتے کہ میں نے اپنی زندگی میں حماد بن سلمہ کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، اتنا ٹائم ہی نہیں تھا ان کے پاس کہ بیٹھ کر کے بات چیت کرے، گپ شپ کرے، فالتو چیزوں میں وقت گزارے، اتنا ٹائم ہی نہیں تھا ان کے پاس۔ اما ان یحدث، یا تو لوگوں کو کیا کرتے تھے؟ حدیث سنا رہے ہوتے، حدیث پڑھا رہے ہوتے، اما ان یقرأ، یا وہ اپنی کتابیں لے کر کے پڑھ رہے ہوتے، مطالعہ کر رہے ہوتے، اسٹڈی کر رہے ہوتے، پڑھ رہے ہوتے، یا تو تسبیح کر رہے ہوتے یا نماز پڑھ رہے ہوتے۔ کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا ہی نہیں تھا۔ ان کے شاگرد کریں، ان کو صرف یہی کام کرتے ہوئے میں نے دیکھا۔ یہ جو میں نے ذکر کیا نا، یا تو حدیث لوگوں کو پڑھاتے سناتے، یا تو خود مطالعہ کرتے، اسٹڈی کرتے، یا نماز پڑھتے، یا اللہ کا ذکر و اذکار کرتے۔ ایسا نہیں کہ ہنسنے کو حرام سمجھتے تھے، ایسا نہیں میرے بھائیوں، اتنا ٹائم ہی نہیں تھا ان کے پاس، اتنا وقت ہی نہیں تھا کہ دوستوں کے ساتھ بیٹھیں،
ہنسی مذاق کرے، دوسروں کی غیبت کرے، دوسروں کی چغلی کرے، ادھر کی ادھر، اتنا ٹائم ہی نہیں تھا ان کے پاس. آج تو ہمارے پاس ٹائم ہے، فرصت ہی فرصت ہے. ہم کہتے ہیں ہم فری ٹائم ہے، ہمارے پاس فری ٹائم ہے. اس فری ٹائم کو ہم کیا کرتے ہیں؟ غلط چیزوں میں یوز کرتے ہیں، غلط کاموں میں یوز کرتے ہیں. دو چار بیٹھتے دوسروں کی غیبت کرتے ہیں، دوسروں کی چغلی کرتے ہیں. اپنی فکر نہیں ہے، ہمیں دوسری کی فکر لگی رہتی ہے، ہمیں دوسروں کی فکر لگی رہتی ہے. میرے بھائیو، اپنی فکر ہم کریں، اپنی فکر کریں، اپنے بارے میں سوچیں کہ ہمارا اپنا کیا ہوگا، ہمارا اپنا کیا ہوگا. جب اللہ رب العالمین اسی وقت کے بارے میں سوال کرے گا، پوچھے گا کہ چند دوست مل کر کے سرکل پہ یا کسی گلی میں یا کسی گھر میں بیٹھ کر کے جو بات چیت کیے تھے، وہ کس کے بارے میں کیے تھے؟ اپنی بھلائی کے لیے کیے تھے، قوم کی بھلائی کے لیے کیے تھے، گھر والوں کی بھلائی کے لیے کیے تھے؟ کس میں یوز کیا تھا اس وقت کو؟ اللہ تعالیٰ پوچھے گا. میرے بھائیو، ہم سبھی کو جواب دینا ہے. حماد بن سلمہ کے شاگرد، میں نے کہا عبد الرحمن بن مہدی، وہ کہتے ہیں کہ حماد بن سلمہ کو اگر کہہ دیا جاتا انک تموت غدا، لو قیل لحماد بن سلمہ، حماد بن سلمہ سے اگر کہا جاتا کہ کل آپ کی موت آنے والی، کل آپ کی موت آنے والی ہے، کل آپ مر جائیں گے، تو کیا کرتے؟ کیا کہتے؟ ما قدر ان یزید فی العمل شیئا، وہ اپنے عمل میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے عمل میں کچھ بھی اضافہ نہیں کر سکتے تھے. اتنا گنجائش نہیں چھوڑا تھا انہوں نے میرے بھائیوں، اتنا ٹائم ہی نہیں چھوڑا تھا انہوں نے کہ کوئی عمل میں اضافہ کرے. اگر ہم سے کہا جائے یا آپ سے کہا جائے کہ کل موت آنے والی، کیا کریں گے؟ اگر کہا جائے کہ کل موت آنے والی ہے، بیٹھ کے پب جی کھیلیں گے، بیٹھ کے لوگوں کی غیبت کریں گے، بیٹھ کے دوسروں کی چغلی کریں گے، بیکار کی باتوں میں، فالتو باتوں میں اپنے وقت کو ضائع کریں گے؟ ساری چیزوں سے کیا کریں گے میرے بھائیو؟ الگ ہو جائیں گے. کل موت آنے والی ہے، کل موت آنے والی ہے، ساری چیزوں سے آدمی کیا کرے گا؟ الگ تھلگ ہو جائے گا، کنارہ کش ہو جائے گا، اور مسجد سے رشتہ جوڑ لے گا. ہے کہ نہیں ہے میرے بھائیو؟ صرف اللہ کو یاد کرے گا، صرف اللہ کو یاد کرے گا. کہتے ہیں کہ اگر بتا دیا جاتا حماد بن سلمہ کو کل موت آنے والی ہے تو کچھ بھی اضافہ نہیں کر پاتے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اتنا ٹائم اپنی زندگی کے اندر چھوڑا ہی نہیں تھا. ان کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں تھا کہ کوئی عمل کا اور اضافہ کر سکے. سلف ہمارے بھی کیا ہے میرے بھائیوں؟ بہتر اسوہ ہے، بہتر آئیڈیل ہے. ہم ان کی زندگی کو پڑھیں. ایک ہوتا ہے زندگی کا مقصد اور ایک ہوتا ہے حاجات، ضرورت. کھانا کیا ہے؟ کھانا زندگی کا مقصد نہیں ہے، حاجت ہے. سونا زندگی کا مقصد نہیں ہے، کیا ہے؟ حاجت ہے، ضرورت ہے. وہ حاجتوں میں بھی اپنا وقت لگاتے تھے، یعنی حاجتوں میں بھی اپنا وقت وہ کیا کرتے تھے؟ بچانے کی کوشش کرتے تھے. وہ حاجتوں میں بھی اپنا وقت نہیں لگاتے تھے، جلدی یعنی بچانے کی کوشش کرتے تھے. یہ ان کی زندگی، اس طرح سے انہوں نے گزارا. اور جب انہوں نے اپنے وقت کا صحیح استعمال کیا تو دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو گئے. کامیاب ہوئے کہ نہیں ہوئے میرے بھائی؟ کامیاب ہوئے. ہمارے سلف دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوئے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بہت زبردست کتاب ہے، چند باتیں کہہ کر کے میں اپنی بات کو ختم. زاد المعاد. زاد المعاد کا نام آپ نے سنا ہوگا، بڑی زبردست کتاب. یہ سیرت بھی ہے، یہ حدیث بھی ہے، یہ فقہ بھی ہے، کئی چیزیں اس کتاب کے اندر موجود ہے. اور آج یہ کتاب مختلف اس کی طباعتیں، ایڈیشن ہے. 7 جلدوں میں چھپی ہے یہ کتاب. کتنی جلدوں میں؟ 7 جلدوں میں. دنیا کی بہترین تصنیفات میں سے، سلف کی لکھی ہوئی بہترین کتابوں میں سے ایک کتاب ہے. آپ جانتے ہیں زاد المعاد ابن قیم نے کب لکھی؟ جانتے ہیں کب لکھی انہوں نے؟ حج کے لیے نکلتے تھے، گھر سے نکلے، لکھنا شروع کیا، زاد المعاد کو لکھنا شروع کیا. اور جب حج سے فارغ ہو کر کے گھر پہنچے تو یہ کتاب تیار ہو چکی تھی. یہ کتاب تیار ہو چکی تھی. زاد المعاد جیسی کتاب انہوں نے کہاں پہ لکھی ہے؟ سفر کی حالت میں لکھی ہے، سفر میں لکھی ہے بھائیو.
اور بھائیو ذرا تصور کرو سفر بھی کیسا سفر ہے، آج کی طرح سے آرام دہ سفر نہیں، یہ ایئر کنڈیشن گاڑیاں نہیں، آرام دہ سفر نہیں، سفر میں بھی آج کیا ہے، ساری سہولتیں ہمارے پاس، ساری سہولتیں ہیں، سفر میں سکون بھی ہے، راحت ہے، لائٹ ہے۔ اس دور کی بات ہے جب سفر عذاب سے کم نہ تھا، عذاب سے کم نہ تھا۔ خود آپ نے حدیثوں میں فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سفر کیا ہے؟ عذاب ہے، آدمی کو کھانے پینے سے روک دیتا ہے، نہ من چاہا کھانا ملتا ہے، نہ من چاہا پانی ملتا ہے۔ اس دور میں، اس حالت میں اس مائے ناز کتاب کو انہوں نے تصنیف کی۔ یہ کیسے ممکن ہوا میرے بھائیوں؟ یہ کیسے ممکن ہوا؟ اس لیے کہ رب کے وہ بندے تھے جنہوں نے زندگی کی قدر کی، وقت کی قدر کی، اللہ نے ان کی زندگیوں میں برکت عطا کی۔ امام نبی، آپ ان کا نام بہت سنتے ہیں، اہل علم کی زبان سے۔ صحیح بخاری کے بعد جو دوسری حدیث کی کتاب ہے صحیح مسلم کی شرح، جو سب سے اتھینٹک شرح، سب سے معتبر شرح امام نبی نے کی ہے المنہاج کے نام سے، اور ان کے اور بے شمار کتابیں ہیں۔ جانتے امام نبی کی زندگی کتنی تھی؟ 45 سال، 45 ایئرس اونلی، اور 45 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا، 45 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا، اور 45 سال کی عمر میں اتنا لکھ گئے کہ ہم ان سے ڈبل زندگی پا کر کے ان کی کتاب کو پڑھ بھی نہیں پا رہے۔ 45 سال کی زندگی پا کر کے انہوں نے اتنا لکھ دیا، اتنا لکھ کر کے چلے گئے کہ آج ہم ان سے ڈبل زندگی پا کر کے ان کی کتاب کو ہم پڑھ بھی نہیں پا رہے۔ کیوں میرے بھائی؟ یہ ساری چیزیں جو میں سنا رہا ہوں کس لیے؟ اس لیے انہوں نے وقت کا صحیح استعمال کیا، صحیح یوز کیا، وقت کی قدر کی، اس نعمت کی قدر کی جو اللہ رب العالمین نے ان کو بھی عطا کیا تھا، ہمیں بھی عطا کیا ہے۔ اگر ہم قدر کریں گے، وقت کی ہم قدر کریں گے، ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ وقت کی ہم اگر قدر نہ کیے تو وقت ہمیں کیا کر کے رکھ دے گا؟ برباد کر کے رکھ دے گا۔ میرے بھائیو، اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اللہ تعالیٰ فرماتا حدیث خود کہ اے ابن آدم، اے انسان، میری عبادت کے لیے وقت نکال، ٹائم نکال۔ اگر تو ایسا کرے گا، وقت نکالے گا میری عبادت کے لیے، تو اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ املأ صدرک غنا، تو میں تیرے سینے کو بے نیاز کر دوں گا، تیرے سینے کو کیا کروں؟ بے نیاز کر دوں گا، یعنی وقت میں برکت ہوگی، وقت میں برکت ہوگی، دلوں کو سکون ملے گا، ٹینشن کم ہوگا۔ یہ ایک وعدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ تمہیں بہت زیادہ دوڑ دھوپ بھاگ دوڑ نہیں کرنا ہوگا۔ دوسرا وعدہ، اور تمہاری فقیری، غربت، محتاجگی، اس کو بھی کیا کر دوں گا؟ میں دور کر دوں گا۔ کب؟ عبادت کے لیے ٹائم نکال، وقت نکال، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ اسی حدیث کے اندر ایک وارننگ بھی دے رہا ہے، کیا وارننگ ہے؟ وَإِلَّا تَفْعَلْ، اور اے انسان، اگر تو ایسا نہیں کرے، میری عبادت کے لیے وقت نہیں نکالے گا۔ آج ہمارے پاس سارے کام کے لیے وقت ہے، لیکن اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی اطاعت کے لیے، اللہ کی فرما برداری کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں، وقت نہیں ہے۔ ہمارا کام ٹائم پہ ہونا چاہیے، لیکن اللہ جو ہم کو پیدا کیا ہے اس دنیا میں، اللہ رب العالمین نے ہم کو لایا ہے، ہم اس کی عبادت کو ٹائم پہ نہیں کر پاتے میرے بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اور اے انسان، اگر تو ایسا نہیں کرے گا، یعنی میری عبادت کے لیے وقت نہیں نکالے گا، اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ملأت یدیک شغلا، میں تیرے دونوں ہاتھوں کو مشغول کر دوں گا، بزی کر دوں گا، تیرے یہ دونوں ہاتھوں کو بزی کر دوں گا، اتنا بزی ہو جائے گا، اتنا مشغول ہو جائے گا کہ تجھے صبح اور شام ٹائم ہی نہیں ملے گا۔ اگر تو میری عبادت کے لیے ٹائم نہیں نکالے گا، تجھے کسی چیز کے لیے ٹائم نہیں ملے گا، تو اتنا مشغول اور مصروف ہو جائے گا، دنیا کمانے کے چکر میں اتنا بزی ہو جائے گا کہ آدمی کے نظر میں سب سے اہم رشتے اس کے کون سے ہوتے ہیں؟ سب سے قریبی
اور سب سے اہم رشتہ انسان کا کون سا ہوتا ہے؟ کون سا ہوتا ہے؟ کس کا ہوتا ہے؟ سب سے قریبی رشتہ انسان کا کس سے ہوتا ہے؟ کس سے ہوتا ہے میرے بھائیو؟ اولاد سے ہوتا ہے. اولاد سے سب سے قریبی اپنے بچے سے ہوتا ہے. اس کے لیے بھی اس کے پاس ٹائم نہیں ہوگا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العالمین وارننگ دے رہا. اپنے سگے بیٹے کے پاس بیٹھنے کے لیے بھی اس کے پاس ٹائم نہیں ہوگا. اپنے بچوں کے پرورش کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں ہوگا. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں شہروں میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے. ایسے لوگ آپ کو ملتے رہیں گے کہ صبح نکلتے ہیں تو کب آتے ہیں؟ شام میں آتے ہیں. ماں باپ رشتہ داروں سے فون پر بات کرنے کے لیے وقت نہیں ہوگا. اس کو لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ جب ایسا آدمی کوئی ہمیں ملتا ہے نا تو کیا سمجھتے ہیں؟ بڑا آدمی بن گیا ہے کہ اس کے پاس ٹائم نہیں ہے. اتنا بڑا آدمی بن گیا کسی سے بات کرنے کا بھی ٹائم نہیں، فرصت نہیں ہے. یہ بڑکپن نہیں ہے میرے بھائیو، یہ بڑکپن نہیں ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ کی آفت ہے، یہ اللہ کی مصیبت ہے جو ہماری زندگی میں اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے. ہم اس کو سمجھ نہیں پا رہے. جب اس کے پاس اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا مشغول کیا، اس کے پاس کسی کے لیے بھی اب ٹائم نہیں ہے، کسی کے لیے ٹائم نہیں ہے. جا کماتے رہ، دنیا کمانا چاہتا نا، جا کماتے رہ. نہ تو بیٹے سے مل سکتا ہے، نہ تو باپ ماں سے مل سکتا ہے، حتیٰ کہ کسی مسلمان کا سلام کا جواب بھی نہیں دے سکتا ہے. 24 گھنٹے ورکنگ ٹائم. آج بہت سارے گھروں میں اسی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے؟ طلاق ہو جاتی ہے. اسی وجہ سے میرے بھائیو شادی کر لیا لیکن بیوی کے لیے کیا ہے؟ ٹائم نہیں ہے. بیوی کا ٹائم کاٹ کر کے ہم روزہ نماز کرے نا، وہ بھی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے. اس کی بھی اجازت نہیں دیتی ہے شریعت. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ پیسہ بھی دیا ہے، وہ اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، ان کے پاس بچوں کے لیے بھی ٹائم ہے، ماں باپ کے لیے بھی ٹائم ہے، رشتہ داروں کے لیے بھی ٹائم ہے، اور وہ مسجد کو بھی جاتے ہیں، اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، دوسرے لوگ سے سلام پیام بھی کرتے ہیں، ملتے جلتے بھی ہیں، ایک دوسرے کی خبر بھی لیتے ہیں. اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے لیے ٹائم نکالا. اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے لیے ٹائم نکالا. اللہ ان کے ٹائم میں کیا کر دیا ہے؟ برکت عطا کر دیا، برکت دے دیا ہے. تو دوسری وارننگ کیا ہے؟ وَلَمْ أَشُدَّ فَقْرَكَ، اور تیری فقیری محتاجگی کو بھی میں دور نہیں کروں گا. یعنی رزق بھی مکمل نہیں ملے گا. آدمی پریشان رہے گا، 24 گھنٹہ کام کر کے بھی پریشان ہوگا، اس کا پیٹ نہیں بھرے گا. یہ کون کہہ رہا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. اس لیے میرے بھائیو، اگر ہمیں اپنی زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو کس کے لیے وقت نکالنا ہے؟ اللہ کے لیے وقت نکالنا ہے. اللہ کے لیے ہم ٹائم نکالیں گے، اللہ کے لیے ہم وقت نکالیں گے، اللہ ہمیں کیا کر دے گا؟ ہمارے وقت میں بھی برکت دے گا، ہمارے رزق میں بھی برکت عطا کرے گا. اور جس رزق کی تلاش میں ہم دوڑ دھوپ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں نا، اللہ اس کے اندر کیا کر دے گا؟ آسانی کر دے گا. اگر ہم نے اللہ کے لیے اگر وقت نکالا تو اللہ ہمیں اس دنیا کے اندر ایسا بزی بنائے گا کہ دنیا ہمیں کہتے رہے کہ بہت بڑا آدمی بن گیا ہے. وہ بڑکپن نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ مار ہے، عذاب ہے، آفت ہے، مصیبت ہے جو ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں. میرے بھائیوں، بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آ گئی ہے. بس اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں. نوجوان ساتھی جو ہمارے سن رہے ہیں، میرے بھائیوں، جس کا مخاطب اول میں خود پہلے، ایک ہے عبادت اور ایک ہے کیا ہے؟ استقامت. میرے نوجوان ساتھیوں، عمر کے جس مرحلے سے تم گزر رہے ہو، اس مرحلے میں عبادت کر لو. اس لیے کہ کچھ فضیلتیں ایسی ہے جو فضیلتیں اسی مرحلے میں حاصل کر سکتے ہو، اسی مرحلے میں، جوانی کی حالت میں. کل جب جوانی رخصت ہو جائے گی نا، وہ فضیلتیں تمہیں نہیں ملیں گی. وہ 7 خوش نصیب جنہیں کل حشر کی عدالت میں عرش الہی کا خصوصی سایہ ملنے والا ہے، اس میں سے آپ نے فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ. وہ نوجوان جس کی جوانی کہاں گزرے؟ اللہ کی عبادت میں گزرے. یہ وہ فضیلت ہے جوانی گزرنے کے بعد اس کو ہم حاصل نہیں کر سکتے. میرے بھائیوں، آج کتنے بزرگ ایسے ہیں نا جو جوانی کے دور میں عبادتوں پہ دین پہ استقامت بعد میں اس کو نصیب ہوئی، جوانی میں استقامت نصیب نہیں ہوئی. اس حدیث کو سنتے ہیں تو افسوس کرتے ہیں. بہت سارے ہمارے بزرگ
اور اپنی گزری ہوئی جوانی پر افسوس کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، تمہاری سجدوں کی بڑی قیمت ہے، نوجوانوں تمہاری نمازوں کی بڑی قیمت ہے، تمہارے روزوں کی بڑی قیمت ہے، تمہارے صدقے کی بڑی قیمت ہے نوجوانوں، تمہاری تلاوت کی بڑی قیمت ہے، تمہارے ذکر کی بڑی قیمت ہے نوجوانوں۔ جوانی کی اس مرحلے میں اللہ کی عبادت کرو، بڑی فضیلتوں کے حقدار ہو جاؤ گے، بڑی فضیلتوں کے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ عبادت، اپنی عبادت میں وقت گزارو۔ اور دوسری چیز ہے استقامت۔ استقامت کا مطلب کیا ہے؟ آج برائی ہر قدم پہ ہمیں دعوت دے رہی ہے، ہر قدم پہ دعوت دے رہی ہے۔ آج سارے پروگرام نوجوان کو ٹارگٹ کر کے بن رہے ہیں، نوجوان کو ٹارگٹ کر کے بن رہے ہیں۔ موجودہ کلچر کا سارا ٹارگٹ کون ہے؟ نوجوان ہے۔ نوجوان، سارے فتنے تمہارے لیے پیدا کیے جا رہے ہیں اس دنیا کے اندر، سارے فتنے تمہارے نام سے اٹھائے جا رہے ہیں۔ جس کلچر کو وجود میں لایا جا رہا ہے تمہارے لیے، تمہارے خاطر لایا جا رہا ہے، نتیجے میں برائی ہر سڑک پہ تمہیں دعوت دے رہی ہے، ہر جگہ دعوت دے رہی ہے۔ ہر جگہ جہاں بھی جائیں، گلی جائیں، سڑک پہ جائیں، جہاں جائیں، ایئرپورٹ پہ جائیں، ریلوے اسٹیشن جائیں، بس اسٹینڈ جائیں، ہر جگہ تمہیں بے حیائی، یہ فتنے تمہیں دعوت دے رہی ہے۔ استقامت دکھاؤ، استقامت دکھاؤ، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 7 خوش نصیب جنہیں اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا، اس میں سے ایک وہ بھی ہوگا، ایک وہ نوجوان جسے ایک عورت آگے بڑھ کر کے برائی کی طرف دعوت دے رہی ہوگی۔ عورت بھی کون ہوگی؟ بڑی جمیل، حسین و جمیل، اعلیٰ خاندان کی ہوگی، اونچے خاندان کی، بڑے باپ کی بیٹی ہوگی، بڑے نامور گھرانے کی ہوگی، بھی نامور، خاندان بھی عظیم، باپ کی بیٹی، بہت بڑا ہسبینڈ موجود ہوگا۔ ان سب کے باوجود حسن و جمال بھی موجود ہے۔ ایسی عورت کے آگے بڑھ کے بلاتی ہے، دعوت دیتی ہے، تو کہتا انی اخاف اللہ، انی اخاف اللہ، نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں، مجھے اللہ کا خوف ہے، میں تمہاری دعوت کو قبول نہیں کر سکتا ہوں، میں تمہاری طرف دیکھ نہیں سکتا ہوں، میں تمہاری طرف قدم کو نہیں بڑھا سکتا ہوں، انی اخاف اللہ۔ آج برائی ہر قدم آپ کو دعوت دے رہی ہے۔ ضرورت ہے ایسے نوجوانوں کی جو ہر قدم یہ کہہ سکے انی اخاف اللہ، انی اخاف اللہ، میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ یہ جوانی کی جو نعمت ہے نا میرے بھائیوں، اس کی قدر کرو۔ اس کی قدر اگر اس دنیا میں ہم کر لیے نا، اور اس کو اگر صحیح جگہ ہم نے یوز کر لیا، استعمال کر لیا، تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، ہم کامیاب، اور ان ساری فضیلتوں کا ہم کیا ہو جائیں گے؟ حقدار ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، وقت کیا ہے؟ بہت بڑی نعمت ہے، وقت بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائیوں۔ اگر 1 سال کی اہمیت اگر جاننا ہو نا، 1 سال کی اہمیت کیا ہوتی ہے، تو ان سے پوچھ لیجئے جو امتحان میں فیل ہو گیا ہوگا۔ 1 سال پڑھنے کے بعد امتحان میں فیل ہو، آپ کا بچہ ہے، اسکول میں پڑھتا، کالج میں پڑھتا، یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، اور 1 سال پڑھنے کے بعد وہ بچہ فیل ہو جائے، 1 سال کی اہمیت اس سے جا کر کے پوچھے، 1 سال کی قدر و قیمت کیا ہوتی ہے۔ 1 مہینے کی اہمیت اگر جاننا ہو تو ان سے پوچھے جن کو ابھی تنخواہ اور سیلری نہیں ملی ہے، 1 مہینہ محنت کیا، کام کیا، اور اس کو اس کا محنت اور مزدوری نہیں ملا ہو، تنخواہ نہیں ملی، اس سے جا کر کے 1 مہینے کی اہمیت پوچھئے۔ ہم اور آپ کو اگر 1 ہفتے کی اہمیت جاننا ہو تو ان سے پوچھئے جو ہاسپٹل میں پڑا ہوا ہے، جو ہاسپٹل میں پڑا ہوا ہے، ہاسپٹل کے بیڈ پہ پڑا ہوا ہے، بیمار ہے، بیماری سے جوجھ رہا ہے، ایسے لوگوں سے جا کر کے پوچھئے کہ 1 ہفتے کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ اگر 1 دن کی اہمیت معلوم کرنی ہے تو روزے دار سے پوچھئے، روزے دار کہ دن کیسے گزر رہا ہے۔ ہم اور آپ اگر 1 گھنٹے کی اہمیت اگر معلوم کرنا چاہتے ہیں تو ان سے پوچھئے جو کسی کا انتظار کر رہا ہو، جو کسی کا انتظار کر رہا ہو، ہر ٹائم دیکھ رہا ہے، بار بار گھڑی کی طرف ٹائم دیکھ رہا ہے کہ کب آئے گا، کب آئے گا۔ اور اگر 1 منٹ کی اہمیت جاننا میرے بھائیوں، 1 منٹ کی، تو ان سے پوچھ لیجئے جن کی ٹرین یا فلائٹ چھوٹ گئی ہو، کہ 1 منٹ کی اہمیت کیا ہوتی ہے زندگی کے اندر۔ اگر 1 منٹ مس ہو جائے، اور اگر فلائٹ چھوٹ جائے، ٹرین چھوٹ جائے، بس چھوٹ جائے، تو اس کی اہمیت پوچھئے ان سے کہ 1 منٹ کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، 1 سیکنڈ، 1 لمحہ، بس 1 سیکنڈ، 1 لمحہ کی اہمیت اگر پوچھنا ہو تو اس سے جا کر کے پوچھئے جو کسی حادثے کا شکار ہونے والا تھا، ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، بس 1 لمحے کی وجہ سے اللہ نے اس کو کیا کر لیا؟
بچا لیا۔ جا کر کے ایسے لوگوں سے پوچھئے، پھر ہمیں وقت کی اہمیت معلوم ہوگا، وقت کی قدر و قیمت ہمیں معلوم ہوگی۔ میرے بھائیوں، انہی چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں وقت کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اپنے وقت، جو بھی وقت اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمیں ملا ہے، ان کو صحیح چیزوں میں استعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ خیر و بھلائی کے کام میں، اللہ کی احکام، اطاعت و فرما برداری کے کام میں، عبادت کے کام میں، جن سے ہمارا دنیا بھی سنور جائے اور ہمارا آخرت بھی سنور جائے، ایسی چیزوں میں اپنے وقت کو لگانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ بالخیر ہو۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔